السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواسۂ رسول سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی اسلامی تاریخ میں حق گوئی و بے باکی، دین کی سربلندی کے لیے صبر و استقامت، جرأت و شجاعت کا عظیم استعارہ اور فضائل و مناقب کا تاریخ ساز اور روشن باب ہے۔ آپ نے کربلا میں دین کی سربلندی اور اسلام کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے ایک بے مثال تاریخ رقم کی، جسے تا قیامت سنہرے حروف سے یاد رکھا جائے گا۔ شہید کربلا سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی ولادت بسعادت 5 ہجری کو ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے آپ کو شہد چٹایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دہن مبارک کو اپنی بابرکت زبان سے تر کیا اور دعائیں دیں۔ حسین نام رکھا۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا چہرہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے مشابہ تھا اور جسم پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے مشابہ تھا۔ آپ انتہائی عبادت گزار تھے، نماز، روزے اور حج کا بڑا اہتمام فرماتے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے متعدد حج پیدل ادا فرمائے، انتہائی متواضع تھے۔ ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار گزر رہے تھے کہ غربا کی ایک جماعت نظر آئی جو زمین پر بیٹھی روٹی کے ٹکڑے کھا رہی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں سلام کیا۔ ان لوگوں نے کہا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے۔ آپ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اتر کر ان کے ساتھ بیٹھ گئے، کھانے میں شریک ہوئے، پھر انہیں دعوت دی اور اپنے گھر لے جا کر سب کو کھانا کھلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں گواہی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین کریمین کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اپنے حجرہ مبارک سے اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کندھے پر حضرت حسن اور دوسرے کندھے پر حضرت حسین کو اٹھائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ہمارے قریب تشریف لائے اور فرمایا، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، روایت کے مطابق ایک رات وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو کچھ اٹھائے ہوئے تھے جسے وہ نہ جان سکے۔ انہوں نے دریافت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اٹھائے ہوئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک اٹھائی تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پہلوؤں میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں میرے بیٹے اور میرے نواسے ہیں، اور فرمایا، اے اللہ، میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی انہیں محبوب رکھ، اور جو ان سے محبت کرتا ہے انہیں بھی محبوب رکھ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حسن اور حسین کو لے کر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، انہیں کچھ عطا فرمائیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن کے لیے میری ہیبت و سیادت ہے اور حسین کے لیے میری جرأت و سخاوت ہے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں،
یا اللہ جو حسین کو محبوب رکھے تو اسے محبوب رکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک جو یہ چاہے کہ نوجوانان جنت کے سرداروں کو دیکھے وہ حسین ابن علی کو دیکھ لے۔ کربلا کا نام آج بھی ہمارے لبوں پر آتا ہے تو سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ عنہما اور آپ رضی اللہ عنہ کے مقدس جانثاروں کی جرأتوں، ہمتوں اور شہادتوں کا تذکرہ ہمراہ لاتا ہے۔ سرزمین کربلا کا کہیں بھی ذکر ہوتا ہے تو وفا، شاعری اور جانثاری کی لازوال داستان کا خیال خود بخود دل و دماغ میں گونجنے لگتا ہے۔ کربلا کی فضائیں اور ہوائیں آج بھی انمول جذبوں کی امین ہیں جو سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما اور آپ رضی اللہ عنہ کے جانثاروں، جانبازوں اور سرفروشوں کے سینوں میں مجزن تھے۔ جب کبھی اور جہاں کہیں شہادت کی تاریخ رقم کی جائے گی کربلا کا نام نمایاں ہوگا۔ تاریخی روایات کے مطابق نواسہ رسول 72 نفوس قدسیہ کے ہمراہ وارد ہوئے اور میدان کربلا میں حق و صداقت اور جرأت و شجاعت کی بے مثال تاریخ رقم کی۔ جب سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ اپنے جانثاروں کے ہمراہ کربلا کی جانب روانہ ہوئے تو آپ نے تمام باتوں کا جواب میں ایک بات فرمائی، میں نے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ اس میں مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے، اب بہرحال میں یہ کام کروں گا خواہ مجھے نقصان ہو یا فائدہ۔ سوال کیا گیا کہ وہ خواب کیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابھی تک کسی کو نہیں بتایا، نہ بتاؤں گا یہاں تک کہ اپنے پروردگار عز و جل سے جا ملوں گا۔ دنیا کی تاریخ کا ہر ورق انسانوں کے لیے عبرتوں کا مرقع ہے، خصوصاً دنیا کی تاریخ کے اہم واقعات انسانوں کے لیے ہر شعبہ زندگی میں اہم نتائج سامنے لاتے ہیں جو کسی دوسری تعلیم و تلقین سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ قصص اور تاریخ پر مشتمل ہے۔ قرآن پاک نے قصص کے ٹکڑے بیان کر کے نتائج کے لیے پیش فرمائے ہیں۔ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت نہ صرف اسلامی تاریخ کا اہم واقعہ ہے بلکہ پوری دنیا کی تاریخ بھی اسے خاص امتیاز حاصل ہے۔ اس میں ایک جانب ظالموں کا ظلم و جور و سنگ دلی ہے تو دوسری طرف اہل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم و چراغ اور ان کے متعلقین کی چھوٹی سی جماعت کے باطل کے مقابلے پر جہاد۔ اس پر ثابت قدمی اور جانثاری کے محیر العقول واقعات ہیں جن کے نظیر تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ ان میں آنے والی نسلوں کے لیے ہزاروں عبرتوں اور حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ آپ کا وہ تاریخی خطبہ جو آپ رضی اللہ عنہ نے مقام بیضہ میں دیا تا قیامت ہماری رہنمائی کرتا رہے گا اور ہمیں حق پرستی کی شمع روشن رکھنے کا درس دے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد پرجوش انداز میں فرمایا، لوگو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایسے بادشاہ کو دیکھا جو ظالم ہے، خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو وہ حلال کرتا ہے، خدا کے عہد کو توڑتا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، خدا کے بندوں کے درمیان گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا ہے، پھر یہ سب کچھ دیکھنے والے کو اس پر عملاً یا قولاً غیرت نہ آئی تو اللہ کو یہ حق ہے کہ اس ظالم بادشاہ کی جگہ اس دیکھنے والے کو دوزخ میں داخل کر دے۔ میں تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت قبول کر لی ہے اور اطاعت رحمان چھوڑ دی ہے، اللہ کی زمین پر فتنہ و فساد پھیلا رکھا ہے، حدود خداوندی کو معطل کر دیا ہے، یہ غنیمت میں اپنا حصہ زیادہ لیتے ہیں،
خدا کی حرام کردہ چیزوں کو حلال اور حلال اشیاء کو از خود حرام کر دیا ہے، اس لیے مجھے ان باتوں پر غیرت آنے کا زیادہ حق ہے۔ میرے پاس بلاوے کے تمام خطوط آئے، بیعت کا پیغام لے کر تمہارے قاصد آئے۔ انہوں نے کہا تم مجھے ہرگز دشمنوں کے سپرد نہ کرو گے اور بے یار و مددگار نہ چھوڑو گے۔ اگر تم اپنی بیعت کا حق ادا کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ میں حسین بن علی و بن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ میری جان تمہاری جانوں کے ساتھ، میرے اہل بیت تمہارے گھر والوں کے ساتھ ہیں۔ تمہارے لیے میری ذات بہترین نمونہ ہے۔ اب اگر تم اپنے فرائض بجا نہ لاؤ گے اور عہد و پیمان توڑ کر اپنی گردنوں سے میری بیعت کا حلقہ اتار لو گے تو بخدا تم سے یہ بعید نہیں، تم میرے والد، بھائی اور چچا زاد کے ساتھ ایسا کر چکے ہو جو تمہارے فریب میں آئے۔ وہ فریب خوردہ ہیں۔ تم نے عہد توڑ کر اپنا حصہ ضائع کر دیا، تو جو عہد شکنی کرے اس کا وبال اس کے سر پر ہے۔ عن قریب خدا مجھے تمہاری امداد سے بے نیاز کر دے گا۔ میدان کربلا میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہادت کے عظیم رتبے سے سرفراز ہوئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کے لیے یہ دن عطا فرمایا کہ جس دن کی عظمت و بزرگی دیگر دنوں سے حرمت والی ہے۔ آج جب دنیا اسلام کے خلاف صف آرا ہو چکی ہے، دنیا کے مختلف خطباء بالخصوص فلسطین اور کشمیر میں مظلوم مسلمانوں پر بدترین مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان حالات میں ضرورت ہے کہ ہم اسوہ شبیری پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہمت و جرأت کا مظاہرہ کریں، ظلم کے خلاف آواز بلند کریں، مظلوموں کے حامی و مددگار بنیں، معاشرے میں قیام و امن، رہواداری اور تحمل و برداشت کے فروغ کے لیے اسوہ شبیری پر عمل پیرا ہوتے ہوئے فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور دینی و ملی یگانگت کو فروغ دینا ایک دینی و اجتماعی فریضہ